ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ یونیورسٹی سے واپسی کے راستے پر تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک سپورٹس کار آ کر رکی تو وہ فوراً پیچھے کو ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گالی دیتی، اس نے گاڑی میں بیٹھے شخص کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اوہ، تم ہو؟ مجھے لگا پتہ نہیں کون ہے، اوباش، بدماش، جاہل جو تیزی سے میرے پیچھے آیا۔ اس نے غصے سے ناک چڑھا کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ یار، جب سے پاکستان آیا ہوں تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، سوچا اب تم سے ملاقات کر ہی لوں۔ اس نے منتہا کو دیکھ کر آنکھوں پر چشمہ لگایا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے سبب اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، مفلر سے سر اور گردن کو ڈھانپا ہوا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ اس کی اوپن سپورٹس کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تو پیچھے سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ انہیں تجسس ہو رہا تھا آخر منتہا کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ سب جانتے تھے وہ مشہور اور معروف بزنس مین ریاض چوہان کی بیٹی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا وہ جس کے ساتھ جا رہی ہے وہ اس کا منگیتر ہی ہے۔ اس نے اپنی منگنی کی خبر کسی کو نہیں دی تھی۔ فراز دبئی کے شیخ کا بیٹا تھا، رئیس اور ہینڈسم۔ اس کی منتہا سے دبئی میں ہی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد سے اس نے منتہا کو پروپوز کیا اور اس کے باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے منتہا کو سمجھایا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اسی لیے ہاں کہہ دے۔ اس نے یوں اس رشتے پر رضامندی دے دی تھی۔ منگنی کو 4-5 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اس سے کوئی 5ویں مرتبہ ملنے آیا تھا۔ منتہا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا وہ دونوں ٹرپ پر جاتے تھے۔ اسے بس اپنی مرضی میں دلچسپی تھی، باقی اسے فراز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ دونوں تنہا گھر پہنچے جہاں اسے دیکھ کر ریاض صاحب کھل سے گئے۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آنے سے پہلے بتا دیتے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے کندھے سے لگایا۔ وہ بس اچانک پروگرام بنا اور میں یہاں چلا آیا، سوچا منتہا سے شادی کے بارے میں ڈسکس کر لوں۔ کب تک اس کا شادی کا ارادہ ہے؟ کیونکہ مجھے پھر آئندہ آنے والے سال تک وقت نہیں ملے گا۔ ڈیڈ کے ساتھ ان کا بزنس دیکھنا ہے۔ فراز نے سیدھا بات کا آغاز کیا۔ منتہا اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کی بات سن کر رک گئی۔ شادی کا خیال ابھی دل سے نکال دو، سمجھے؟ مجھ سے منگنی کر لی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس نے بنا کسی کا لحاظ کیے فراز کو سنا دی تھی اور وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ چلی گئی تو ریاض صاحب اس کے پاس آئے۔ میں منا لوں گا اسے، پریشان نہ ہو، جیسے منگنی کے لیے مانی تھی شادی کے لیے بھی مان ہی جائے گی۔ اس کے ڈیڈ نے اپنے ہونے والے داماد کو آسرا دیا تو وہ سر ہلانے لگا۔ فراز کے لیے انہوں نے خاصا اہتمام کروایا تھا۔ وہ رات کے وقت کمرے میں سونے جا رہا تھا جب اسے لگا اسے منتہا سے ملنا چاہیے۔ وہ کون سا لبرل تھی، اچھی خاصی بولڈ مائنڈڈ بندی تھی اور اس کی ڈریسنگ بھی اس کی سوچ کی ہی طرح بولڈ تھی۔ فراز اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا مسکرا کر اس کے کمرے میں داخل ہونے کا سوچ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور منتہا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں باہر آئی۔ اس نے فراز کو ابرو چڑھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں گڈ نائٹ کہنے آیا تھا۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ نائٹ، اب جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کر جان چھڑائی لیکن وہ اس کی کلائی تھام کر اندر لے گیا۔ کیا ہے؟ اس نے غصے سے مڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم سے فیونسی کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے منتہا کو بیڈ پر پش کیا تو وہ لہرا کر گرتی اور سنبھل کر سیدھی ہوتی اسے گھورنے لگی۔ تم نے کوئی الٹی حرکت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے غصے سے ابرو چڑھا کر سرخ چہرے کے ساتھ کہا اور اس نے ہنس کر منتہا کو دیکھا۔ یار، اس صدی کی ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے ہم کس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس سوسائٹی سے جہاں شادی سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے منتہا کی کمر تھام لی تھی۔ یو ایڈیٹ! وہ آگے بھی اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس نے فراز کی کلائی تھامی اور اسے باہر نکال دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے،
اور مجھے شادی ہونے تک شکل مت دکھانا۔ اس نے غصے سے دھاڑ کر دروازہ بند کر دیا اور وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ایک آدھ کس ہی مانگ رہا تھا، کون سا زیادہ کچھ مانگ رہا تھا؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چلایا۔ جس ارادے سے وہ باہر نکلا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ صاحب، باہر ایک نوجوان لڑکا آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ نے اسے ڈرائیور کی جاب کے لیے بلایا ہے۔ ایک ملازم نے آ کر ریاض صاحب کو بتایا تو وہ سر ہلانے لگے۔ سارے گھر والے اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ وہ اندر آیا اور اس نے آتے ہی سلام کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا اور پھر سر کو کھانے پر جھکا دیا۔ سر، میرا نام ولی ہے، اس نے ادب سے کسی ملازم کی طرح بتایا، جس پر وہ سر ہلانے لگے۔ تمہیں احمد نے بھیجا ہے؟ انہوں نے اپنے دوست سے کہا تھا ایجنسی کے ذریعے ایک ڈرائیور کا انتظام کر دیں۔ جی ہاں، مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے، اس نے گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب جا کر سی وی اور سب اہم چیزیں جمع کرا دو اور آج سے ہی ہمارے گھر کے ڈرائیور بن جاؤ۔ پرانے ڈرائیور کی چھٹی کر دی ہے اور ہمیں ضرورت ہے نئے ڈرائیور کی۔ ریاض صاحب نے تفصیل سے ارجنٹ اسے جاب دینے کی وجہ بتائی تو وہ سر ہلانے لگا۔ ولی، مجھے یونیورسٹی چھوڑ دو۔ منتہا جو کب سے ساری گفتگو سن رہی تھی فوراً سے ہی بول پڑی۔ مجھے ایک جگہ جانا ہے، پہلے مجھے چھوڑ دو، اس کی ماں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ فراز کہاں ہے؟ وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ریاض صاحب نے منتہا سے کہا تو وہ بگڑ سی گئی۔ اسے کل رات والا واقعہ یاد آیا۔ نہیں، مہربانی اس کی، اور ویسے بھی وہ سو رہا ہے، دوپہر تک جاگے گا، جب تک میرے واپس آنے کا وقت ہوگا۔ اس نے تیزی سے بیگ کندھے پر ڈالا۔ اس کی ٹی شرٹ ایسی تھی کہ اس کی شرٹ سے ایک کندھا برہنہ جھانک رہا تھا۔ ولی سائڈ پر ہوا اور وہ تیزی سے آگے کی جانب بڑھ گئی اور پھر ولی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اس نے شیشہ سیٹ کر دیا۔ وہ پوری طرح موبائل اور اپنے فیشن میں منہمک رہی تھی۔ اس کی نگاہ ڈرائیور کی جانب نہیں گئی جو گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا، ورنہ اس کو بھی نانی یاد دلوا دیتی۔ وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تو اس کی ماں نے کال کر کے بلا لیا اور پھر وہ ان کی ماں کو کہیں چھوڑنے گیا۔ پھر ان کے ابا آفس اپنی گاڑی میں خود ہی چلے گئے تھے۔ وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنے لیے انیکسی کا کہا تھا، جس پر 1-2 دن کا وقت دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا گھر گاؤں میں ہے، جس کی وجہ سے وہ آنا جانا نہیں کر سکتا، اور غریب بھی ہے، اس لیے رینٹ بھی نہیں دے سکتا، تو اسے رہائش کا انتظام دیا جا رہا تھا۔ منتہا نے اسے کوئی 2 بجے کے قریب یوں ہی بلایا تھا۔ وہ لینے جا ہی رہا تھا جب فراز دھم سے آ پہنچا۔ منتہا کو میں لے آؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ولی کو وہ آدمی ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ کندھے اچکا کر بڑی بیگم صاحبہ کو لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا، اس کے 5 منٹ بعد منتہا فراز کی گاڑی میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے آئے ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، اتنی جلدی جاننا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا تھا جب منتہا اس کے سر پر پہنچی۔ آئندہ اگر وہ لینے آیا مجھے تمہارے بجائے تو یاد رکھنا میں تمہارا اور اس کا منہ توڑ دوں گی، اس نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہ منتہا کے کندھے کی جانب گئی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے میڈم، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شکل سے اچھے گھر کے لگتے ہو، اس نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا۔ وہ بنا اثر لیے اپنا کام کرنے لگا تو منتہا غصے سے ناک پھلا کر وہاں سے چلی گئی۔ منتہا، ضد کیوں کر رہی ہو؟ پڑھائی ہوتی رہے گی اور تم جہاں چاہو وہاں جا کر پڑھ لینا، کون تمہیں روک رہا ہے؟ اس کے ڈیڈ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اس وقت ولی بھی وہاں موجود تھا۔ اس کو اور باقی نوکروں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا اور آواز اس قدر تو تھی کہ کچن کے ڈائننگ ایریا تک آ رہی تھی۔ اس گھر کے ایک بہت پرانے ملازم تھے، جس کی وجہ سے ان سب نوکروں کو بھی عزت سے کھانا کھلایا جاتا تھا، کیونکہ سارا انتظام وہی کرتے تھے۔ ڈیڈ، مجھے فراز سے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آپ نے منگنی تو کروا دی، لیکن شادی کے لیے وقت چاہیے، اس
उसने घबरा कर कहा था, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाने लगे। शादी करना ज़रूरी है, फिर वो 4-5 साल के लिए गायब हो जाएगा। उसको अपने बाप का इतना बड़ा बिजनेस देखना है। रियाज साहब ने उसे वजह बताई। ऐसा भी गायब नहीं होगा कि शादी के लिए 1 हफ्ता ना निकाल सके। उसने मुंह बसोर कर कहा। शाम का वक्त था। फराज अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया हुआ था और उसके माँ बाप मुंतहा के साथ बैठे थे। जब रियाज साहब बोलते तो उनकी बेगम बिल्कुल खामोश रहती थी। उन्होंने कभी इन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो आज तक खामोशी से बेटी के लिए उन्हें फैसला लेते हुए देखती थी। शादी कर लो, वो अभी बात मुकम्मल करते कि उसने बीच में टोक दिया। ऐसी गुस्ताखी महज मुंतहा ही कर सकती थी। जी ठीक है, आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा कर लें। कौन सा मेरी पसंद से मंगनी रखी गई थी जो शादी भी अपनी पसंद से करूं? उसने गुस्से से पांव पटक कर कहा। इतने में फराज मेन गेट से दाखिल होता हुआ नजर आया। उसने गुस्से से फराज को घूरा। जब तक शादी नहीं हो जाती तो मुझे यूनी से लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, समझे? उसने पलटकर उंगली उठाकर मौन किया तो वो मुस्कुरा दिया, यानी उसने शादी के लिए हाँ कह दी थी। वो मुस्कुराकर इसे देखने लगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा पीछे, उसने हाथ खड़े करते हुए कहा और वो गुस्से से पांव पटक कर चली गई। लेकिन जैसे शादी की तैयारियां शुरू हुईं, मुंतहा की चाल और ढाल सब बदल गए। वो ऐसे खुश थी जैसे उसने ज़बरदस्ती हाँ ना कही हो। वो शाम में यूनिवर्सिटी से वापस आकर वली के सर पर खड़ी थी। उसने निगाह उठाकर इसे देखा। मुंतहा ने मुंह बनाया। वो जब ऐसे अपनी कांच सी आंखों से देखता था तो बहुत ही हसीन लगता था। मुंतहा ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। क्या है, मुंह में जबान नहीं है? बस अबरू चढ़ाकर ऐसे देखते हो जैसे नौकर नहीं मालिक हो। उसने गुस्से से वली को डांट दिया। वो ड्राइवर का मखसूस यूनिफॉर्म पहने हुए था। मैडम, कहाँ जाना है आपको? इस बार उसने मुंह खोल ही दिया। मुंतहा ने सर हिलाया। आप ठीक लग रहे हो ना, उसने मुस्कुराकर कहा। मुंतहा, मैं ले चलूं तुम्हें शॉपिंग पर? वो अंदर से आया था। उसे मालूम हुआ कि वो शॉपिंग पर जा रही है तो उसके पीछे पीछे चलाया। नहीं, कहा है ना कि शादी तक मुझसे दूर रहो। उसने गुस्से से उंगली दिखाई। किसी गैर मर्द के साथ जाओगी, इससे बेहतर ये नहीं कि मेरे साथ चलो। उसने वली को साथ निशाना बनाया। वो सिगरेट मुंह में दबाए इधर उधर देखता यूं जाहिर कर रहा था जैसे इन दोनों से बेखबर हो। वो ऐरा गैरा ही सही इस घर का मुलाजिम है और तुम मुझे रोका टोका ना करो। डैड ने कभी नहीं रोका तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? उसने अबरू चढ़ाकर पूछा। मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं मिस मुंतहा। उसने मुस्कुराकर अपनी उंगलियों पर मुंतहा के खुले बाल लपेट लिए। वो गुस्से से उसे पीछे करने लगी, जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैडम ने कहा है ना पीछे रहो, तो क्यों मैडम के करीब आने की कोशिश कर रहे हो? उसने झड़कते हुए इसे दूर किया। मुंतहा को उससे पहले वो ड्राइवर कभी अच्छा नहीं लगा था। तुम अपने काम से काम रखो, वरना अंकल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो मेरी होने वाली बीवी है, समझे? फराज ने गुस्से से वली के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। वली चलो। मुंतहा उन दोनों को घूर कर गाड़ी में जा बैठी और वली को आवाज़ देने लगी। वो तेजी से पलटकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों फिर शॉपिंग सेंटर पर थे। वो बाहर पार्किंग एरिया में इंतजार कर रहा था, जबकि उसे फराज वहां आता दिखाई दिया। इसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उन दोनों का मामला था। वो अब मदाखलत नहीं करेगा। वो जब वापस पार्किंग एरिया में आए 4 घंटे बाद तो हंस रहे थे। मुंतहा का कुछ समझ नहीं आता था। कभी वो इस कदर गुस्सा होती थी कि नफरत करने लगती, और कभी इस कदर उसी के साथ खुश होती थी कि कभी कुछ कहा ही ना हो। उसकी शख्सियत में कुछ नामुनासिब सा था। वो दोनों शॉपिंग से वापस आए और अपने अपने कमरों में बंद हो गए। वली अनेक्सी में था। सुबह फिर यूनी और शॉपिंग का दौर शुरू हुआ। वो लड़की इतना सब कुछ करने के बाद भी थकती नहीं थी। यूनी, शॉपिंग और फिर उसके अपने ढेर सारे शौक थे।
जिनके लिए वो कभी एक सेंटर तो कभी दूसरे सेंटर चली जाती। वली थक जाता था उसे घुमा घुमा कर, लेकिन वो थी कि थकती नहीं थी। शादी के दिन करीब आए तो घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वली भी इस काम में पेश था। मुंतहा आजकल खुश थी। उसकी दोस्तों का हर वक्त का आना जाना लगा रहता था। वो अक्सर उसे वली कहकर बुलाती थी। जब वो कोफ्त से इसकी जानिब आता तो उसे कोई काम बता दिया करती। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, हमेशा गहरी सोच में डूबा रहता था, जबकि मुंतहा की ज़बान रुकती नहीं थी। उसकी ज़बान उसकी अकल की तरह दौड़ती थी। मुंतहा उस दिन पीला जोड़ा पहने बैठी थी और उसके बराबर में फराज भी बैठा था। उसकी फैमिली भी इस शादी में शिरकत के लिए 1 हफ्ता पहले आ चुकी थी। फराज ने मुस्कुराकर सजी हुई मुंतहा को देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वली ने सीने पर बाजू बांधकर सामने बैठी लड़की को देखा तो वो मुस्कुराकर ताली बजा रही थी और उसकी कज़न्स और दोस्तें डांस कर रही थी। फराज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने झटक दिया। डोंट डू डियर, उसने गुस्से से घूरकर फराज को टोका। वली मुस्कुराकर ये सीन मुलाहजा कर रहा था। दिलचस्प, उसने सरगोशी में कहा। दूसरे दिन मेहंदी थी। उसके दोनों हाथ मेहंदी से सजे हुए थे। सब मेहमान रात के वक्त कमरों में थे। मुंतहा लाउंज में हाथ को संभालती हुई अंदर की जानिब जा रही थी जब उसने वली को एनेक्सी की जानिब जाते देखा। वली, उसने ऊंची आवाज़ से पुकारा तो वो जाते जाते पलटकर आवाज़ की सिमत देखने लगा। उसने अबरू चढ़ाकर सवालिया नज़रों से देखा। यहाँ आओ, उसने हाथ का इशारा भी किया। वो जैकेट की जेब में हाथ डाले उसकी सिमत जाने लगा। वो अंदरूनी दरवाजे पर खड़ी थी। यार, ये दुपट्टा तो उतार दो मेरे सर से, मैं उलझ कर गिर जाऊंगी, उसने बेतकल्लुफी से कहा तो वो इर्द गिर्द देखने लगा। मैं? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ, और कोई दिखाई दे रहा है यहाँ? ये दुपट्टा उतार कर मेरे बाजू पर या कहीं भी डाल दो। अजीब मुसीबत सर पर चढ़ा रखी है मेरे। बिना दुपट्टे के रिलैक्स फील होता है, उसने वली के करीब जाते हुए कहा तो वो गहरी सांस भरकर उसके परफ्यूम और मेहंदी की महक सूंघते पीछे हुआ तो वो और करीब आ गई। उतारो भी, उसने कुड़ते हुए लहजे में कहा तो वो उसके सर को नीचे किए उसमें से पिन निकालकर दुपट्टा अलग कर गया। उसने हाथ उठाकर इसे दुपट्टा दिखाया। ऐसा करो, बूंदे भी उतार दो, मेहंदी अभी गीली है, उसने एक और फरमाइश की और वली चिढ़ने लगा। मैडम, कोई लड़की उठी होगी, उसे कह दें, उसने कोफ्त से कहा और जाने लगा। रुको, उसने सख्ती से इसे पुकारा। तुम मुलाजिम हो और मैं मालिक, और मुलाजिम मालिक का कहना मानते हैं, इसलिए अभी पलट कर मेरे काम करो वरना अच्छा नहीं होगा, उसने गुस्से से चटक कर कहा तो वो उसे घूरते हुए बाली उतारने लगा। वो मुस्कुराकर अपनी मेहंदी देख रही थी। मेहंदी वाली ने कहा, अपने होने वाले शौहर का नाम लिखवा लो। मैंने भी कहा, उसका नाम निकाह नामे पर काफ़ी है। वो बोलकर हंसने लगी। वली ने उसको बहुत करीब से देखा था। वो बहुत मासूम सी थी और बेपरवाह भी। उसे समझ नहीं आता था वो क्या और क्यों कर रही है। वली ने बुंदे और दुपट्टा अंदर जाकर मेज़ पर रख दिए और वो मुस्कुराकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और वो सर झटक कर बाहर निकल गया। मुंतहा को वो सब भूल गया था, लेकिन वली उसकी खुशबू अब तक महसूस कर सकता था, एक दुल्हन की खुशबू। वो लाइट पिंक रंग की मैक्सी पहने दुल्हन बनी, सबके दिल धड़काती हॉल के सोफे पर बैठी। उसकी दोस्तें और सब बारात के मुंतज़िर थे। वक्त ऊपर जा रहा था लेकिन बारात का कुछ अता पता नहीं था। रियाज साहब ने बेचैनी से फराज के वालिद साहब को कॉल मिलाई और कॉल मिलते ही दूसरी जानिब से दिल दहला देने वाली खबर सुनाई गई। रियाज, फराज सैलून गया था, अभी तक वापस नहीं आया। सीसीटीवी चेक किया तो वो अपनी मर्जी से एक गाड़ी में बैठकर वहां से गया है। वो इस शादी से भाग गया। हमें भी यकीन नहीं आ रहा। कल तक जो शादी के लिए बेचैन था, आज वो शादी से भाग गया है। उसके वालिद ने बेबसी से सारा माजरा बताया तो रियाज साहब वहीं सोफे पर अचानक गिर गए। सब उनकी जानिब भागते। मिन्हा भी उनकी जानिब स्टेज से उतर कर आई। डैड, उसने पुकारा तो वो उसकी जानिब देखने लगे।
یہاں مہمان ہیں، اندر چل کر بات کرتے ہیں، انہوں نے منتہا اور اس کی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تیزی سے ان کے پیچھے آئیں۔ فراز بھاگ گیا ہے شادی سے، اور اب پوری برادری اور سب لوگ یہاں ہیں۔ ہماری بہت بدنامی ہوگی منتہا، مجھے معاف کر دو، تمہاری ضد ٹھیک تھی، وہ صحیح انسان نہیں ہے۔ ریاض صاحب نے بیٹھ کر بتایا، وہ کھڑے ہونے کے قابل ہی کب رہے تھے؟ میں نے معلوم کیا ہے ولی کا، آگے پیچھے کوئی نہیں، کیوں نہ اس سے تمہاری شادی کرا دوں؟ اس کے ڈیڈ نے پوچھا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ نوکر ہے ڈیڈ، اس نے سختی سے کہا۔ کب تک نوکر رہے گا؟ داماد بن کر امیر بھی ہو جائے گا، میں اس کی جیب بھر دوں گا۔ انہوں نے ایک پل ضائع نہیں کیا، نہ ہی منتہا کی بات سنی۔ وہ تیزی سے باہر آئے اور ولی کو بازو سے پکڑ کر سائیڈ میں لے گئے۔ سنو، ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو، وقت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وہاں سے وہ اسے سیلون لے گئے۔ 1 گھنٹے تک وہ دلہا بنا ہال میں حاضر ہو گیا تھا۔ اسے اپنے خاص بھتیجے کا نام دے کر پیش کرتے نکاح کروا رہے تھے۔ منتہا نے بے بسی سے اپنے ڈیڈ کو گھور رہی تھی، پہلے فراز اور اب ولی۔ اس نے اپنا اصل نام ہی نکاح نامے پر لکھوایا تھا۔ ریاض صاحب لوگوں کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے نام نہیں سنا ورنہ وہ ضرور چونک جاتے۔ ولید چوہان سے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اس سے کوئی تیسری بار پوچھا تو اس نے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھ کر ہاں کہہ دیا۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا، سب کو لگا وہ واقعی ان کا بھتیجا ہے، اور سب نے کہا کہ وہ فراز سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ تو لاؤبالی سا تھا، یہ والا داماد اچھا ملا ہے۔ انہوں نے کوڑ کر تعریف وصول کی، کیونکہ انہیں ایک کم حیثیت والے مرد کو داماد بنانا پڑا تھا، ورنہ وہ اپنی بیٹی کسی امیر کبیر کو دیتے۔ اتنی جلدی اگر وہ کسی کو کہتے تو لازمی تھا ان کی بیٹی کی بدنامی ہوتی کہ فراز نے اسے کیوں چھوڑا، اور پھر پریس تک بات پہنچ جانی تھی۔ اتنی ساری بدنامی وہ ایک ساتھ نہیں جھیل سکتے تھے، اسی لیے اسی کو بلی کا بکرا بنا لیا۔ اس کی رخصتی کر دی گئی۔ ولی اور منتہا ایک ساتھ اس گھر میں واپس آ گئے تھے۔ ان کے لیے ایک روم سجا دیا گیا تھا۔ منتہا غصے سے جیولری اتار رہی تھی، اور ولی اس کے باپ کی بات سن کر کمرے میں چلا آیا، جنہوں نے سختی سے کہا تھا کہ نہ کسی کو بھی بتائے کہ وہ نوکر تھا۔ اس کا حلیہ تبدیل کروا دیا گیا تھا، وہ پہچانے سے بھی پہلے والا ولی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں میں چوڑیاں آ کر رکی۔ وہ غصے سے اچھل اچھال کر جیولری اتار رہی تھی۔ شادی نہیں ہوتی زیادہ اچھا تھا، ایسے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے گھور کر ولی کو دیکھا۔ بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے واسکٹ اتار کر پھینکی۔ بدنامی منظور تھی، لیکن تم جیسا نوکر نہیں، اس نے غصے سے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس نے مطمئن انداز میں کہا کہ اسے اس شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منتہا نے اسے گھورا۔ مالک ہوں میں اور تم نوکر۔ اس نے غصے سے انگلی اٹھائی۔ ولی نے وہی انگلی تھام کر اسے قریب کر لیا۔ مالکن کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاس آنے کا اختیار صرف محرم کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ نہیں معلوم کہ مجھ سے دوپٹہ اور جیولری اتروا رہی تھی، اور آج جب حق حاصل کر لیا تو سارے کام خود ہی کر لیے؟ اس نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں منتہا پر ٹکی ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اس نے اپنی انگلی چھڑواتے ہوئے کہا، اس کی مضبوط گرفت سے جو نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو، اس نے پوری طاقت لگا کر کہا، اور اس نے اچانک جب چھوڑی تو منتہا لہرا کر پیچھے کو ہوئی، اور ولی ہنسنے لگا۔ یو باسٹرڈ، اس نے گالی دی تو ولی کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے منتہا کی کلائی تھامی اور دیوار سے پشت ٹکا دی۔ میں نوکر ضرور ہوں، لیکن کسی قسم کی گالی نہیں سنوں گا، سمجھی؟ اس نے غصے سے انگلی اٹھا کر وارن کیا، پھر جھٹکے سے چھوڑ کر انیکسی سے کپڑے لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو منتہا چینج کیے واش روم میں بند تھی۔ اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آئی تو ولی چینج کرنے گیا، اور واپس آیا تو دیکھا منتہا پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہے۔ اس کی چال سمجھ کر وہ بھی سیدھا بیڈ پر آیا
اور اس کے پاؤں پیچھے کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کوڑتی ہوئی ایک جانب ہو گئی کہ اس کے ساتھ رات بہت مشکل سے کٹنے والی تھی۔ صبح اٹھی تو اس نے اپنا پورا وزن ولی پر دیا ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اٹھنے پر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ حیرت سے اس کے سینے سے سر اٹھا کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تھے۔ حد ہی ہو گئی آج تو، میں کیوں اس نوکر کے پاس آئی ہوں؟ اس نے غصے سے کہتے دور ہوئی اور اٹھ گئی۔ وہ باہر تیار شیار ہو کر جا رہی تھی اور اس نے گھٹنوں سے پھٹی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹی شرٹ بھی کافی چھوٹی تھی، اتنی کہ اس کا پیٹ نظر آتا تھا۔ ولی اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے تیزی سے اٹھا اور اس کی کلائی تھام کر باہر نکلنے سے روکا۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے غصے سے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مصیبت تو تمہارے ساتھ ہے، یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ چینج کرو، اس نے سختی سے کہا تو وہ بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں کروں؟ میں پہنتی ہوں یہی۔ اس نے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم نہیں بدلو گی تو مجبوراً مجھے بدلوانے پڑیں گے۔ اس نے سرد نظروں سے گھورا اور وہ وارڈروب کی جانب جانے لگی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اونچی تھی۔ بس بہت ہوا، وہ نوکر خود کو مالک سمجھتا ہے، اسے تو میں زہر پلا دوں گی۔ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ولید چوہان جو کل تک ایک نوکر کی حیثیت سے اس گھر میں تھا، آج اس پر حکم چلا رہا تھا۔ اس کا غصہ کرنا تو بنتا تھا۔ ڈارلنگ، اتنا غصہ؟ ریلیکس، کیوں جوانی میں جیل جانا چاہتی ہو؟ اسے گھماتا دیوار سے لگا کر جان ہی نکال گیا جب منتہا ایک بار پھر اس کی قید میں آنے پر پھڑپھڑا سی گئی۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں بات بات پر قریب آ جاتے ہو؟ اس کے غصے کا اس ڈھیٹ پر کوئی اثر ہی کب ہو رہا تھا؟ بات بات پر ہی قریب آؤں گا کیونکہ شوہر جو ہوں۔ اس نے مسکرا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کی انگلیوں نے منتہا کے چہرے کو چھوا۔ وہ سانس روک گئی۔ اس نے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ سانس روک کر آنکھیں باہر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا لباس پہنو جسے تمہاری جلد نظر نہ آئے، ورنہ ہر بار بولنے کی زحمت نہیں کروں گا، بلکہ گھسیٹ کر کمرے میں لا کر چینج کراؤں گا۔ اس نے سختی سے باور کروا دیا کہ وہ کون ہے۔ تم شوہر بن کر خود کو سمجھنے کیا لگے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، اس نے قریب ہو کر ایسی گستاخی کی کہ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ ہے کون۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی اور وہ پلٹ کر واش روم چلا گیا تھا۔ منتہا کو رونا آنے لگا۔ آج سے پہلے وہ کبھی کسی کے سامنے اتنی بے بس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر کے بھاگ گئی تھی۔ ولید باہر آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے سوچا اسے دیکھا جائے کیسی گئی ہے باہر، تو اس نے ونڈو سے جھانکا۔ وہ ڈریس تبدیل کر کے گئی تھی۔ اس پر منتہا کی نظر پڑی تو اس نے منہ میں گالی دی۔ وہ پلٹ گیا اور کمرے میں آتے ہی مسکرا دیا۔ اس کی عقل ٹھکانے میں ہی لگاؤں گا۔ باپ بیٹی دونوں ہی نہ جانے خود کو سمجھتے کیا ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، جب ریاض صاحب اور چوہان صاحب دونوں بھائی بھائی ساتھ رہتے تھے۔ ان دونوں کا پوشن الگ الگ تھا، لیکن گھر ایک ہی تھا۔ اس وقت ولید محض 14 سال کا تھا اور منتہا 5 سال کی تھی۔ وہ ناسمجھ تھی، ولید کے آگے پیچھے گھومتی اور اسے باہر جانے کی فرمائش کرتی تھی، جسے وہ پوری بھی کرتا تھا۔ چوہان صاحب کی شادی پہلے ہوئی تھی اور ریاض صاحب کی کافی وقت بعد۔ وہ مغرور سے تھے اور اپنے قابل کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ منتہا ولید کے اسکول سے آنے کے بعد اس کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ اس کی ماں کی حیثیت معمولی سی تھی۔ چوہان اور ریاض صاحب میں آج کل انبن رہنے لگی تھی۔ وجہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ولید نے سنا تھا جب وہ اسٹڈی میں تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ولید وہاں پر ہے۔ وہ ریک کے پیچھے چھپا ان کی بات سن رہا تھا۔ تم اگر میرے راستے سے نہ ہٹے تو اچھا نہیں ہوگا چوہان، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ ریاض صاحب نے قدرے سختی سے باور کرایا۔ جہاں تم نے قبضہ کیا ہے وہ غریب لوگوں کا گھر ہے اور پولیس سب تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر
پیسہ 2 نمبر طریقے سے بنا رہے تھے۔ مجھے پیسہ چاہیے، بہت سارا پیسہ، جس کے لیے مجھے فکر نہیں ہے کہ کس کا کیا جا رہا ہے۔ ریاض صاحب کی بات سن کر چوہان صاحب کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ یہ غلط ہے ریاض، آخرت کی فکر کرو، وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ سب سکون وقتی ہے، بس۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر میں پیچھے نہ ہٹا تو آپ کیا کریں گے؟ ریاض صاحب نے ہٹ دھرمی سے پوچھا۔ اوپر تک جاؤں گا، انہوں نے دھمکی دی، کیونکہ وہ اصول پسند انسان تھے۔ پھر آپ کو راستے سے ہٹانا ہوگا، انہوں نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انہیں لگا وہ بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے واقعی کچھ دن بعد اپنے بھائی بھابھی کو مروا دیا تھا۔ ولید خوب رویا اور ریاض صاحب اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ گئے، لیکن وہ غصے سے بھرا تھا، جانتا تھا کہ یہ کس کا کام ہے۔ وہ ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اکیلے تھے۔ میں جانتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے، اس نے آنسو صاف کرتے بتایا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے ماما بابا کے ساتھ میرے پاس وائس نوٹ موجود ہیں، اس نے ثبوت کا بتا دیا، اور یہ غلطی تھی اس کی۔ انہوں نے اس رات اسے اپنے آدمیوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اور کچرے پر پھینک دیا۔ ایک بزرگ جو فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اس کی کراہنے کی آواز سن کر حیرت سے دیکھنے لگے، اور پھر اسے ہسپتال منتقل کروایا۔ 2 ماہ بے ہوش رہا کیونکہ خون بہت بہہ گیا تھا۔ ان بزرگ کی بس ایک بیوی تھی، بچے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد ولید بہت خاموش رہا، اور پھر اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اس نے پولیس کے بجائے اس بار خود انتقام لینے کا سوچا تھا۔ ولی پڑھتا اور جاب کرتا تھا، وہ ان کا سہارا بن گیا۔ وہ کچھ سال پہلے چل بسے تھے، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ولی اس گھر میں انتقام کی غرض سے آیا تھا۔ اس نے ان پڑھ بن کر جاب سٹارٹ کی، ولید کی جگہ ولی نام بنا لیا۔ ان کے نوکر کو کیا معلوم تھا ان کا مالک 3 لوگوں کا قاتل ہے؟ یہ بات تو بس کچھ لوگ جانتے تھے۔ منتہا کو دیکھ کر افسوس ہوتا کہ ریاض صاحب نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ وہ بہت ہٹ دھرم اور بدتمیزی کے ریکارڈ توڑتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن ایک بات محسوس ہوئی تھی، اس کو محبت کی ضرورت تھی۔ باپ اور ماں دونوں ایک دوسرے سے گنی چنی بات کرتے، وہیں منتہا پر بھی اس کا اثر تھا۔ وہ محبت کی ترسی ہوئی تھی، اس کی شخصیت کھوکھلی سی ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ بدمزاج اور دوہری شخصیت رکھتی تھی، جس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس چیز کا شکار ہے۔ ولید چوہان نے جب سے اس کو جانچنا شروع کیا تھا، اس کی شخصیت اس پر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بدلہ لینے آیا تھا، اس کے پاس ثبوت تھے، اور اس کی ساری پلاننگ تھی کہ کیسے فراز کو غائب کرنا ہے۔ اس نے پہلے فراز کو گاڑی میں بلوایا تھا کہ اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ راستے میں تھے، وہ فوراً سے خود گاڑی میں بیٹھا اور سب کو لگا وہ جان پوچھ کر وہاں سے بھاگا ہے۔ گاڑی جب آگے گئی اور اسے بے ہوش کر کے ولید کے دوست نے پورا شہر گھما کر اسے کہیں بہت دور علاقے میں چھوڑ دیا۔ وہ بیچارہ اٹھنے کے بعد واپس کیسے آیا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ صبح کے قریب آیا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے جان پوچھ کر خود کو ریاض صاحب کے سامنے بار بار اپنی شخصیت کو نکھار کر دکھایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بنا یہ جانے اس سے کر بیٹھے کہ وہ ان کا اصلی بھتیجا ہے جسے وہ مار چکے ہیں۔ دنیا کی نظر میں وہ مر گیا تھا، لیکن وہ اپنا انتقام لینے واپس آ چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ایک جانب کھڑا ہو گیا جیسے وہ ملازم ہی ہو۔ بیٹھ جاؤ ڈائننگ ٹیبل پر، اب تم اس گھر کے داماد ہو اور کچھ عرصے میں بزنس میں پارٹنرشپ بھی مل جائے گی۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا شوہر اب سے ڈرائیور کی جاب کرے۔ انہوں نے سخت اور سنجیدہ سے لہجے میں ساری بات کہی تو وہ سر ہلانے لگا۔ منتہا نے اس کی جانب دیکھا جو کمرے کی 4 دیواری میں کچھ اور باہر کچھ اور تھا۔ ولیمہ ابھی نہیں رکھتے،
معاملہ نبٹ جائے پھر کریں گے۔ انہوں نے آفس کے لیے اٹھتے ہوئے کہا، اگر ہنی مون پر جانا ہو تو بتا دینا، منتہا ہم تمہارا ٹکٹ کروا دیں گے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھ کر بتایا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ایک انچاہے شخص کے ساتھ وہ ہنی مون پر بھیج رہے تھے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ڈیڈ، اس نے سنجیدگی سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، اور ولید اسے دیکھنے لگا۔ اس کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور غصے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ بڑے معصوم ہو تم، اس نے سختی سے پوچھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں کہہ رہی ہے۔ کیا کیا آپ؟ کیا نہیں کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تم اس چار دیواری میں مجھ پر حق جتاتے ہو۔ وہ آگے بولتی کہ ولید تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کی دونوں کلائی تھام کر بیڈ سے لگا دیا تو وہ اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ حق کب جتایا ہے میں نے اپنا؟ جانتی ہو حق لینا کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، پیچھے ہٹو، اس نے پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے کہا۔ قریب آنے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، یاد رکھو سویٹ ہارٹ۔ اس نے منتہا کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو خود کے چہرے سے قریب کر لیا۔ وہ گھورنے کی کوشش کرتی نظریں جھکا گئی۔ ولید کی آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں۔ منتہا کا دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ ولید نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس میں تم کسی سے بہت اٹیچ رہی ہو؟ اس نے منتہا کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ہم کبھی نہ کبھی کسی سے اٹیچ ہوتے رہے ہیں اور ہمیں یاد بھی رہتا ہے۔ مجھے لگا شاید تمہیں بھی کچھ یاد ہو۔ اس نے مسکرا کر منتہا کا چہرہ تھپکا۔ مجھے بہت سی باتیں بھول گئی ہیں۔ ممی بتاتی ہیں میرا کوئی کزن تھا، اس کے مرنے کا صدمہ لیا تھا میں نے اور میری میموری لاس ہو گئی تھی۔ اس نے محض اتنا کہا اور گہری سانس بھری۔ مطلب تمہیں وہ کزن یہیں یاد؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ نہیں، میموری لاس کے ساتھ وہ بھی یادوں سے مٹ گیا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یعنی تم نے بہت تکلیف سہی تھی اس کے جانے کے بعد؟ اس نے گردن ہلائی تو وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ سہا، اس نے نمی پیچھے دھکیل کر کہا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کتنی چھوٹی تھی؟ میں نے تو عمر مینشن نہیں کی۔ اس نے شکی نظروں سے دیکھ کر اس سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بچپن کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تم چھوٹی تھی۔ وہ پہلے گھبرا گیا، پھر اس کے دماغ نے بات سنبھال لی۔ وہ اسے گھورتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ تم مجھے پورے اسرار سے لگتے ہو، جیسے بہت سے راز تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہوں اور تم بتانا چاہ رہے ہو اور بتا نہیں پا رہے۔ اس نے آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کی۔ آنکھوں کو پڑھنے کی غلطی نہ کرو، یہ آنکھیں بہت دکھ جھیل کر آئی ہیں، زخمی ہیں۔ اس نے منتہا کے گرد بازو ڈال کر کہا تو وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ اتنے میں باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ منتہا، اونچی آواز اور جانی پہچانی تھی۔ منتہا نے پہلے ولید کو دیکھا، پھر باہر نکلی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ہماری شادی ہونی تھی، فراز غصے سے گرج کر پوچھ رہا تھا۔ ولید آگے آیا۔ تمیز سے بات کرو، وہ اب میری بیوی ہے۔ اس نے غصے سے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ منتہا اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی۔ بیوی؟ اس ڈرائیور سے شادی کروا دی؟ اتنا برا وقت آ گیا تم پر منتہا؟ اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تو منتہا کو غصہ آ گیا۔ میرے آگے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم نہیں جانتے ہو مسٹر فراز، اسی لیے منہ بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ اسے نکالنا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ نہ بتا دے کہ وہ کڈنیپ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی نے اغوا کیا تھا، کہیں وہ یہ تو نہیں تھا؟ تم نے پلان کے تحت شادی کی تاکہ نوکر سے مالک بن جاؤ؟
دیکھو آج کیسے مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، کل تک صرف ڈرائیور تھا۔ اس کی بات سنتی منتہا اور اس کی ماں حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے تھے۔ اپنی زبان کو لگام دو، ولید چوہان گرجا، تم واقعی مالک بننے کے لیے سب کر رہے ہو؟ منتہا ہوش میں آتے ہوئے سوال پوچھنے لگی۔ مجھے کسی کی جائیداد اور پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بنا تردید کے صاف بات کہہ دی۔ پھر مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ وہ سراپا سوال بنا کھڑا تھا۔ مجھے کیا معلوم، جس نے کیا ہے اس کے خلاف کمپلین کرو، اس نے سر جھٹک کر بتایا۔ مجھے قانون پتہ ہے مسٹر، ابھی کے ابھی منتہا کو طلاق دو، وہ میری ہے۔ اس نے منتہا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جسے ولید نے تیزی سے پکڑ لیا۔ اگر میری بیوی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس نے ہوا میں ہاتھ اٹھا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ بیٹا جب ریاض صاحب آ جائیں تب بات کرنا، ابھی جاؤ۔ انہوں نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا اور وہ گالیاں دیتا ولید کو وہاں سے خود باہر نکل گیا، لیکن منتہا کی شک کی سوئیاں اب ولید پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سچ بتا دو، اس نے ولید کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ کوئی سچ نہیں ہے، بس وہ کہانی بنا رہا ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور باہر کی جانب چلا گیا، اور منتہا پیچھے سے اسے گھورتی رہ گئی۔ فراز کو اس کے ماں باپ زبردستی دبئی لے گئے تھے۔ کچھ کالز آئی تھی جس میں انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ ولید مطمئن ہو گیا کہ ایک بلا سے جان چھوٹی۔ شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ولید ریاض صاحب کا آفس سنبھال رہا تھا۔ منتہا یونی جانے لگی تھی، لیکن کمرے کا ماحول ہمیشہ کی طرح تھا۔ ولید اس کے قریب آنے کی پوری کوشش کرتا اور اسے خود میں گم رکھنے کے بہانے دیتا تھا تاکہ وہ ادھر ادھر کا کچھ بھی نہ سوچے۔ وہ اکثر ایسا کرتی بھی تھی۔ وہ بیٹھا ہوا آفس کا کام کرتا تو اسے دیکھنے لگتی، اس کے دیکھنے پر گردن جھکا دیتی۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ اس کو سوچنے اور سمجھنے لگی ہے۔ اس نے ولید کے بار بار ٹوکنے پر ڈریس میں بھی تبدیلی کرتی تھی۔ اب وہ بولڈ ڈریسز نہیں پہنتی تھی۔ اکثر ولید ہی اس کی شاپنگ کر کے آتا اور وہ ان کپڑوں میں بھی اچھی لگتی تھی۔ ولید مسکرا کر اس کی تعریف کرتا تو وہ حیران ہوتی۔ اس دن وہ آفس سے جلدی واپس چلا آیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی اور وہ بیڈ پر آ کر گر گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سر درد کر رہا ہے، اس نے سر دباتے ہوئے کہا۔ تو منتہا کو نہ جانے کیا سوجی، وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ماتھا دبانے لگی تو وہ حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک ہاتھ سے کتاب تھامے دوسرے ہاتھ سے سر دبا رہی تھی تو اس نے بھی مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ احساس ہوا کہ اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی۔ اٹھاؤ اس خبیث کو۔ ریاض صاحب کھڑے چیخ رہے تھے۔ ڈیڈ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جو بات کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، منتہا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ طبیعت وہ میری خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے منتہا کو سامنے سے ہٹایا اور کمرے میں آئے تو وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھ کر اٹھ رہا تھا جب انہوں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ پورا نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھ کر پوچھا۔ ولید چوہان لغاری، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا، اور منتہا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ لغاری اس کا بھی سر نیم تھا۔ چوہان اس نے اکثر چچا کا نام سنا تھا۔ تم؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ انہوں نے ولید کو گریبان سے تھام لیا۔ دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ وہ ہے جو آپ نے کیا، گناہ وہ ہے جو آپ نے کیا، سزا ملنی چاہیے آپ کو، اس نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا تو منتہا اس کے قریب آئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیڈ نے کیا کیا ہے؟ اس نے ولید کے سامنے آ کر کہا۔ انہوں نے میرے ماما اور بابا کا قتل کیا ہے، مجھے بھی مارا تھا لیکن میں بچ گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے تکلیف پر
लब भेंच कर बताया। उनकी बीवी जो दरवाजे पर खड़ी थी सिसकी लेने लगी। वो जानती थी कि उनका शौहर पैसों के कितना भूखा है। क्या डैड सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी को? उसने नफ़ी में सर हिलाया। झूठ बोल रहा है ये, रियाज साहब ने लरसते लबों से कहा। उसने मोबाइल निकाल कर कुछ सबूत थे तो वो दिखा दिए। उसके बाप ने कुछ सबूत इकट्ठा किए थे। डैड, ये सब झूठ है ना? मुंतहा रोती हुई बोली। ये सब सच है और मैं गवाह हूं इस बात की। रोज खामोशी से सब कुछ देखती हूं, सुनती हूं। मुजरिम हूं मैं भी बराबर की। मुझे भाई भाभी के जाने के बाद मालूम हो गया था कि किसकी वजह से वो मारे गए थे। मैं फिर भी खामोश रही। वलीद के साथ जो कुछ किया अंदाजा था, लेकिन खामोश रही। मैं भी मुजरिम हूं। वो रोती हुई जमीन पर बैठ गई और मुंतहा ढलक कर बेड पर गिर गई। मैंने अपना मामला अदालत ले जाना है, लेकिन एक अदालत तो वो भी है जहां आपसे मेरे माँ बाप हिसाब लेने आएंगे। उसने नम आंखों से कहा तो वो उसे देखने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। और वो तेजी से बाहर भागने लगे। वलीद ने उनका पीछा ना किया, किसी ने उनसे कुछ ना कहा। वो घर से सजा के डर से भाग गए थे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए और तीसरे दिन खबर आई कि ईदी को एक लाश मिली है। वो सब जब पहुंचे तो उनकी हालत काबिले तर्स थी। उनकी तदफीन कर दी गई थी। मुंतहा चुप सी हो गई थी। वलीद भी खामोश था। उनकी बीवी रोज माफी मांगती थी और वलीद उन्हें माफ कर चुका था। मुंतहा, कब तक खामोश रहोगी? उसने सामने बैठकर पूछा। कैसे कर सकते हैं मेरे डैड? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा जिन्हें वो मार रहे हैं वो उनके सगे हैं। उसने रोते हुए पूछा। वलीद ने आंखें बंद करके खोली। अब हम उनकी बात नहीं करते, अपनी करते हैं। उसने मुंतहा का हाथ थाम कर दबाया। क्या बात? मैं तो शर्मिंदा हूं। उसने नमी साफ करते हुए कहा। यहां आओ मेरी प्यारी डॉल, उसने पिचकारते हुए कहा, क्योंकि वो बचपन में उसे यूं ही कहता था, मेरी प्यारी डॉल। वो हंस पड़ी। वलीमा रखना है मैंने, और यकीन करो जायदाद से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मेरा अपना बिजनेस है। इस वाले को तुम संभालो। बहुत से मासूम लोगों का खून है इसमें। मैं नहीं करना चाहती इस बिजनेस पर काम। इसको बिल्कुल जीरो कर दो, उसने रोते हुए कहा। वलीद ने उसके बालों पर बोसा दिया। जैसा तुम कहो। उसने फौरन हामी भर ली। वो लोग उस घर से जीरो बैलेंस करके आए थे। वलीद का घर छोटा सा था, खूबसूरत था। वो तीनों अपनी नई जिंदगी वहां से शुरू करने वाले थे। नई जिंदगी मुबारक, उसने सजी हुई मुंतहा से कहा और उसके गिर्द बाजू हमायल किए। तुम्हें भी, उसने वलीद के गाल पर हाथ रखे। आज उन दोनों का वलीमा हुआ था। उसकी शरारत पर मुंतहा भागने लगी जब वलीद ने उसे बेड पर धकेल कर सारी लाइट्स ऑफ कर दी। उनकी जिंदगी में अब खुशी और सुकून के नगमे गुनगुनाने वाले थे। उसने कभी नहीं सोचा था वो मुंतहा को इस हद तक चाहता है कि उसे देखते ही उसका दिल अपना बनाने की जिद करने लगेगा। उसको हमेशा से मुंतहा की याद आती थी, लेकिन फिर इसकी मौजूदगी ने बताया था वो याद एक आदत नहीं, एक मोहब्बत थी जिसकी खोज उसे बरसों से थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।